السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی چوتھی قسط میں ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کے بچپن کے ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اونٹ تیزی سے بھاگا چلا جا رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے مٹی سے سنے ہوئے کپڑوں میں اور ننگے پاؤں اونٹ کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ گلی کے گرد و غبار نے بچوں کے سروں اور کپڑوں کو پوری طرح بدل ڈالا تھا، لیکن بچے پھر بھی شور مچاتے ہوئے اور اچھل کود کرتے ہوئے اونٹ کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ پیغمبر خدا مولا امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب بچوں نے انہیں دیکھا تو دوڑتے ہوئے ان کے قریب گئے، انہیں سلام کیا۔ پیغمبر نے بچوں کے سلام کا جواب دیا، بچوں کو دیکھ کر مسکرائے، اور ساتھ ہی حسن مجتبیٰ بھی بچے، اونٹ اور ان کے شور شرابے اور شرارت کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے اور ہاتھوں سے اونٹ کی طرف اشارہ کیا، گویا وہ بھی اونٹ کے قریب جانا چاہ رہے ہوں۔ پھر رسول اکرم حسن مجتبیٰ کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اپنے کاندھے سے حسن مجتبیٰ کو اتار کر نیچے رکھا تو حسن مجتبیٰ نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا کر اپنے نانا کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اکرم سمجھ گئے کہ حسن کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا، بیٹا بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ نانا جان، میں بھی اونٹ پر سوار ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں جا سکوں۔ رسول اکرم نے مسکرا کر حسن مجتبیٰ کو دیکھا اور کہا کہ اگر میں اونٹ بن جاؤں تو حسن مجتبیٰ کافی خوش ہو گئے اور بولے، یہ تو کافی اچھا رہے گا، نانا جان آپ ہی میرے لیے اونٹ بن جائیں۔ رسول اکرم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اور ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا اور کہا کہ آؤ سوار ہو جاؤ۔ حسن خوشی سے اٹھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے نانا جان کی پیٹھ پر رکھا اور اس طرح سوار ہوئے جیسے کہ اونٹ پر سوار ہو رہے ہوں۔ وہ اونٹ پر سوار ہوئے اور کافی خوش ہوئے۔ پھر تھوڑے وقفے بعد انہوں نے نانا سے کہا کہ نانا جان، باقی اونٹوں کی تو لگام ہوتی ہے لیکن میرے اونٹ کے پاس کوئی لگام نہیں ہے۔ تو رسول اکرم مولا امام حسن کی یہ بات سن کر مسکرائے اور اپنے مبارک بالوں کو امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں دے کر کہا، یہ لو، یہ اپنی لگام تم تھام لو، یہ تمہاری لگام ہے۔ حسن مجتبیٰ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے نانا کے بالوں کو جکڑ لیا اور وہ کافی خوش ہوئے کہ ارے، کیونکہ اب ان کے اونٹ کے پاس لگام بھی تھی۔ پھر وہ کافی خوش ہوتے رہے اور رسول اکرم اپنی گردن گھما کر اپنے نواسے کو دیکھتے اور ان کی خوشی کو دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہو جاتے۔ کچھ دیر اسی طرح چلتا رہا۔ رسول اکرم کمرے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اونٹ بن کر گھومتے رہے۔ پھر کچھ وقفہ گزرا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا سے ایک گزارش کی۔ فرمایا، نانا جان، میں ایک اور چیز کا تقاضا کروں؟ تو رسول اکرم مسکرائے، بولے ہاں بیٹا بولو۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ نانا جان، دوسروں کے اونٹ تو آواز بھی نکالتے ہیں لیکن میرا اونٹ تو آواز نہیں نکال رہا۔ تو حسن مجتبیٰ کی یہ بچکانی اور میٹھی باتیں سن کر رسول اکرم کافی خوش ہوئے، مسکرانے لگے اور انہوں نے اونٹ کی طرح آواز بھی نکالی۔ یہ دیکھ کر حسن مجتبیٰ کافی خوش ہوئے، وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور اپنے نواسے کی اس خوشی کو دیکھ کر رسول اکرم بھی بے حد خوش ہوئے۔ کچھ وقفہ گزرا ہی تھا کہ کمرے میں ایک نور چمکا جو کہ جبرائیل کا نور تھا۔ جبرائیل رسول اکرم کے قریب آئے، ان کو سلام کیا۔ رسول اکرم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر جبرائیل نے فرمایا کہ اے رسول خدا، آپ کی اس آواز کو سن کر خدا نے رحمت کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یقیناً جس گھر میں اتنا نیک اور شیریں زبان والا بچہ ہوگا اس گھر میں تو رحمت ہی رحمت ہوگی۔ عزیزو، اس واقعے کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ رسول اکرم اپنے نواسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کس قدر محبت کرتے ہیں
اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑوں کو اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بچے بن کر ہی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے اور واقعوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔